एपिसोड 2। उस रोज बहरी जहाज पर जॉन ग्रे का आखिरी दिन था। हमें बंबई में लंगर अंदाज हुए तीसरा दिन था और कल सुबह खलीज अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता। जब जॉन ग्रे ने मुझे इंजन रूम का चार्ज दिया तो उस वक्त भी वो नशे में धुत था और उसके हाथ में सुलगता सिगार था। क्योंकि वो सिगार बाहर से लेकर आया था और महज 1 मिनट की बात थी, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। उसने लापरवाही से चार्जशीट पर साइन किए और उसके बाद वो हरकत की कि एक लम्हे को हम सब के दिल रुक गए थे। उसने बज़ाहिर गलती से लेकिन दर हकीकत जानबूझकर अपना सिगार इंजन रूम के फर्श के उस हिस्से में गिराया जो फर्नेस ऑयल से चीकट हो रहा था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मैंने तकरीबन जस्ट लगाते हुए फर्श से सिगार उठा लिया। अगर मुझे एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो फर्श आग पकड़ लेता। खुशकिस्मती से सिगार में हरारत कम होती है और अगर उसे चंद सेकंड हवा ना मिले तो यह बुझ जाता है। जब मैं खड़ा हुआ तो इंजन रूम के अमले का खौफ गुस्से में ढल चुका था। अब जॉन ग्रे उनका अफसर नहीं रहा था जिसका वह एहतराम करते। अहमद अली सबसे आगे था। उसके हाथ में लोहे का पाइप था। उसने पाइप बुलंद किया ही था कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। छोड़ दो हमको साहब, आज हम इस कुतिया के बच्चे का सर खोल देगा। पागल हो क्या जिसके गंदे खून से हाथ रखना चाह रहे हो? मैंने चिल्ला कर कहा। अहमद अली जुनून की कैफियत में था। मैं जॉन ग्रे पर धाड़ा। दफा क्यों नहीं हो जाता यहाँ से? क्या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? उसने इत्मीनान से टोपी अपने सर पर जमाई और उंगलियों को हिलाता इंजन रूम से निकल गया। उसके साथ ही अहमद अली का जोश भी मध्यम पड़ गया। वो 24 बरस का मलेशियन नौजवान था। अपने घर का वाहिद कफील था। उसे जॉन ग्रे की मौजूदगी में हर वक्त ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर वो किसी हादसे में मारा गया तो उसके घर वालों का क्या बनेगा। रवानगी से पहले जहाज की जरूरी देखभाल की जा रही थी ताकि रास्ते में कोई मसला दरपेश न आए। सुबह 6 बजे कप्तान ने जहाज के इंजन चलाने का हुक्म दिया और उसके 2 घंटे बाद हम बंबई की बंदरगाह से रवाना हो रहे थे। हमारी अगली मंजिल यमन की बंदरगाह अदन थी। जॉन ग्रे के जाने के बाद इंजन रूम का अमला हशाश बशाश हो गया था, जैसे उनके दरमियान से कोई जहरीला सांप चला गया हो जिसके बारे में यकीन से कहना मुश्किल था कि वो कब किसको काट लेगा। कप्तान ने हुक्म दिया था कि बहरी जहाज की रफ्तार 10 नॉट फी घंटा रखी जाए, जो मामूल की रफ्तार से 2 नॉट कम थी। शायद इस वजह से कि मौसमी सैयारे ने बहरा अरब की जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक बंबई से 150 मील दूर खुले समंदर में दरमियाने दर्जे का तूफान आया हुआ था जो बतदरीज मशरक की तरफ सरक रहा था। बहरी जहाज का रूट उस तूफान से गुजरता था। रफ्तार कम होने की वजह से जब तक खलीज समंदर के उस हिस्से में पहुंचता तूफान का शिद्दत वाला हिस्सा मशरक की तरफ जा चुका होता और हमें तूफान के कम शिद्दत वाले हिस्से से वास्ता पड़ता। शाम 4 बजे तक हम बंबई से 100 नॉटिकल मील के फासले पर आ गए थे। मैं गुज़िश्ता 16 घंटे से मुसलसल ड्यूटी पर था और थकन से मेरा बुरा हाल था। 4 बजे मैंने अब चार्ज अपने नायब साम को दिया और सोने के लिए अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मांस मिल गया। वो खासे खुशगवार मूड में था। यूसुफ, सोने जा रहे हो इतनी सुहानी शाम को? अभी कुछ देर बाद समंदर ज़ेरो ज़बर हो जाएगा और आसमान पर स्याह बादल छा जाएंगे, तब शाम इतनी सुहानी नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह कि मुझे सख्त नींद आ रही है। मांस हंसने लगा। मेरी बात नोट कर लो, रात 8 बजे के बाद जहाज पर कोई मुर्दा भी हुआ तो जाग जाएगा। 1 कप कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ख्याल आया कि कॉफी का सिर्फ बहाना था, वरना उसका मतलब कुछ और था। उससे मेरे इस कस्म के ताल्लुकात नहीं थे कि वो मुझे कॉफी की दावत देता, लेकिन मैंने दावत कबूल कर ली ताकि उसके दिल में छुपी बात जान सकूं। खलीज के अगले हिस्से में निचले अरशे पर जहाज का मैस और बावर्ची खाना था। उसकी खिड़कियों में जड़े शफाफ प्लास्टिक से दूर तक फैले समंदर और आसमान का नजारा किया जा सकता था। अभी तक तूफान के आसार नजर नहीं आते थे, इसलिए जहाज बेहद मामूली रफ्तार से हिलकोरे ले रहा था। तूफान आने के बाद हमें खलीज का रुख जुनूब मगरिब की तरफ करना पड़ेगा, मास ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उसका ताल्लुक नेविगेशन से था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि किन हालात में जहाज को कैसे चलाना है। यानी हम अपनी असल मंजिल से हट जाएंगे? मजबूरी है, ताखिर से पहुंचना बेहतर है कभी ना पहुंचने के मुकाबले में। उसने शाने हिलाए। बावर्ची ने मुस्तैदी से मुड़कर कॉफी हमारे सामने सजाई। 1 कप में क्रीम और साथ में चीनी के क्यूब भी थे। माज ने अरबों की रिवायत के मुताबिक बगैर क्रीम और चीनी के कॉफी ली। अलबत्ता उस कड़वे मशरूब को बगैर चीनी के हलक से उतारना मेरे लिए मुहाल था, लिहाजा मैंने अपने कप में कई अदद चीनी के क्यूब डाले और उसके बाद कप को ऊपर तक क्रीम से भर लिया। जॉन ग्रे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अचानक पूछा। जाहिर है अच्छा नहीं है। अगर मैं आज उसे ना बचाता तो इस वक्त वो सील पैक ताबूत में अमेरिका जा रहा होता। मास चौंका। क्या हुआ था? उसे इंजन रूम में पेश आने वाले उस वाक़े का इल्म नहीं था क्योंकि मैंने कप्तान को उसकी रिपोर्ट नहीं की थी। मैंने तफसील से इंजन रूम के वाक़े और जॉन ग्रे की शरारत के बारे में उसे बताया तो वो सर हिलाकर बोला, ये ग्रे बहुत कमीना आदमी है। जाते हुए उसने मुझसे कैसी बात कही कि मैं परेशान हो गया। क्या कहा था उसने? अजीब सी बात कही थी। उसने कहा था चौथे से होशियार रहना वरना गर्क हो जाओगे। कौन चौथा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुबह है कि वो जाते जाते को हरामीपन करके गया है।
तुम ने इंजन रूम का मुआयना किया था? ये बात मेरे और इंजन रूम के अमले के जहन में भी थी। जॉन ग्रे का कोई भरोसा नहीं था। वो शख्स बिला वजह हादसात के लिए बदनाम नहीं हुआ था। हमने रवानगी से पहले इंजन का भरपूर मुआयना किया था, लेकिन कोई गड़बड़ सामने नहीं आई थी। इंजन और उसकी मशीनरी बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे थे। मैंने मास को बताया तो वो बोला, तुम उसे जानते नहीं हो। फरेबकारी के मामले में उसके पास शैतान का दिमाग है, और फिर इंजनों के बारे में वकील इतना जानता है कि इस बहरी जहाज पर मौजूद तमाम लोग मिलकर भी नहीं जानते होंगे। यही वजह है कि मैं उसकी बात से परेशान हूँ। कब कही थी उसने ये बात? बम्बई में जहाज उतरने से कुछ ही देर पहले। मैं मास हुसैन की बात को सिर्फ वहम करार नहीं दे सकता था। समंदर में खतरात का मुकाबला करने वाले बहुत तेज छठी हिस्स रखते हैं, जो उन्हें बहुत से आने वाले हादसात से पेशगी बाखबर कर देती है। मास की बात में वजन था। जॉन ग्रे जैसा शख्स अगर खामोशी से रुखसत हो जाता तब भी खतरा था, और अब तो वो जाते जाते एक तशवीशनाक बात कर गया था। चौथे से आखिर उसकी मुराद क्या थी? ये बात तो तय थी कि वो इंजन रूम में कुछ छुपा कर नहीं गया था। इस सूरत में वो चीज अमले की निगाहों से ओझल ना रहती। मास भी उस चौथे की पहली को बूझ नहीं सका था, जो उस जहाज को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर जानता था और उसके अमले के एक एक फर्द से अच्छी तरह वाकिफ था। इसके बावजूद अपने कैबिन में जाने से पहले मैंने इंजन रूम का चक्कर लगाकर अमले को मोहतात रहने और इंजन की मशीनरी पर नजर रखने को कहा, और फिर अपने कैबिन में आ गया। ये जहाज के निचले अरशे पर कप्तान और जहाज के दीगर अफसरान के कैबिनों वाले हिस्से में था। कैबिन 10 बाई 10 फुट का था। उसमें एक अलमारी और एक राइटिंग टेबल थी। एक तरफ मसहरी थी। छत पर एक सीलिंग फैन था और मरकजी एयर कंडीशनिंग का निजाम अंदर ठंडी हवा फेंकने और गर्म और गंदी हवा बाहर निकालने का काम बखूबी कर रहा था। इंजन रूम के पुरतपिश माहौल के मुकाबले में यह खुन कैबिन किसी जन्नत से कम ना था। मेरे बिस्तर के ऊपर दीवार में 1 फुट कतर का पोर्ट होल था। उसमें लगे शीशे से बाहर बिफरती लहरों को साफ देखा जा सकता था। अगरचे ये पानी से तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर था, लेकिन जब ऊंची लहरें उठ रही हों तो पानी शीशे तक चला आता था, और बाज़ औक़ात तो पानी की चादर उस पर इतनी देर तक तनी रहती थी कि लगता था जहाज ज़ेरे आब चला गया है। एक आम आदमी के लिए ये एक पुरहौल नज़ारा होता, लेकिन जहाज पर रहने वालों के लिए मामूल की बात थी। मैंने कपड़े उतारे और थकन इतनी हो रही थी कि दूसरे कपड़े चढ़ाने की हिम्मत न हुई। ऐसे रोशनी बुझाकर मैं लेट गया। तारीकी इंसान का पर्दा रख लेती है। मैं बमुश्किल 2 घंटे सो सका होऊंगा कि पहले तो तूफान आ गया और उसके बाद कप्तान का इमरजेंसी बुलावा आ गया। जॉन ग्रे का किया धरा सामने आ गया था और खलीज डूबने के खतरे से 2-4 था, मगर खुदा को हम सबकी जिंदगी मंजूर थी, इसीलिए बच गए थे। वो सब बारी बारी इंजन रूम में दाखिल हुए। शर्मसार और मुझसे नजरें चुराते हुए उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था कि वो मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के बजाय भाग गए थे, लेकिन मैं उन्हें कसूरवार नहीं समझ रहा था। हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है। जिंदा तो मैं भी रहना चाहता था, लेकिन उन पर उनके अलावा भी कितनी ही जानों का कर्ज था। उनके पैरों में माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों जैसी अनदेखी जंजीरें थीं। ये जंजीरें उन्हें खतरे की हद में जाने से रोकती थीं। वो अपनी जानें गंवाकर उन सबको बेसहारा नहीं कर सकते थे। ये सब शर्मिंदगी के साथ उनके चेहरों पर लिखा था। मैंने उनका एहसास शर्मिंदगी कम करने के लिए कहा, अरे यारो, इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? अब तो खतरा जॉन ग्रे की तरह दफा हो गया है। गुप्ता बोला, साहब मजाक मत करो, मौत हमें छूकर गुजरी है, जरा अपनी हालत तो देखें। और जब मैंने अपने लरसते हाथ देखे तो हैरान रह गया। मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जिंदगी और मौत की कश्मकश ने मेरे आसाब पर गहरा असर डाला था। यकदम मुझे शदीद थकन का एहसास होने लगा, जो शदीद आसाबी कशीदगी के बाद मिलने वाले सुकून का कुदरती नतीजा था। अहमद अली ने मुझे ठंडे पानी का एक गिलास दिया तो मेरे आसाब रफ्ता रफ्ता पुरसुकून होते चले गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसी सूरतें मत बनाओ, बनाना तो कुछ चाय कॉफी बना दो। बाहर तूफान अपने उरूज पर था। उसकी शिद्दत बढ़ गई थी, लेकिन इंजन रूम वाला हिस्सा एक तो ज़ेरे आब था, दूसरे बहरी जहाज के तकरीबन दरमियानी हिस्से में था। यहाँ झटके इतने ज्यादा शदीद नहीं थे। उसकी एक मिसाल घूमती हुई चक्की होती है, जिसका मरकजी हिस्सा किनारों की निस्बत सुस्ती से हरकत करता है। मरकज के तवाजुन की वजह से इंजन रूम में तूफान के असरात ना होने के बराबर महसूस हो रहे थे। मैंने इंटरकॉम पर कप्तान ब्रिज से राब्ता कायम किया। कप्तान सलाउद्दीन को मामले की नौयत समझने में चंद सेकंड लगे। वो एक तजुर्बेकार शख्स था। मिस्टर यूसुफ, मैं नीचे आ रहा हूँ, उसने कहा। कप्तान ब्रिज और इंजन रूम में अच्छा खासा फासला था, लेकिन कप्तान सलाउद्दीन सिर्फ 5 मिनट बाद इंजन रूम में दाखिल हो रहा था। तमाम अमला उस क़यामत पर अलर्ट हो गया। उसने आते मुझसे रिपोर्ट ली, फिर बॉयलर और उसके वॉल्व का मुआयना किया। उसने यकीनन अंदाजा लगा लिया होगा कि तबाही किस हद तक करीब आकर टल गई थी, कम अज कम इंजन रूम की हद तक। उसने मजीद कुछ पूछने के बजाय मुझसे कहा, तमाम वॉल्व्स खुलवाकर उनकी सफाई करवाओ, दूसरे बॉयलर्स भी चेक कर लो, तब तक हम समंदर में इस जगह लंगर अंदाज रहेंगे। और हाँ, उसके बाद आकर मुझसे मिलो मेरे कैबिन में। मैंने अमले को हिदायत दी और जब वो अपने काम में लग गए तो मैं इंजन रूम से निकला। फौलादी सीढ़ियां चढ़ते और राहदारियां अबूर करते हुए कप्तान के कमरे तक जा पहुंचा। उसका पुरतायूश कैबिन साइज में मेरे कैबिन से दोगुना बड़ा था। आराइश लाजवाब थी। दरमियान में जहाजी साइज मसहरी थी, जिस पर दबीज गद्दा पड़ा था।
دیواروں پر لکڑی کے منقش پینل تھے. ایک طرف 3 پٹ کی الماری تھی. دائیں طرف کونے میں مہاگنی کی قیمتی رائٹنگ ٹیبل تھی جس پر تحریر کے لیے اعلیٰ درجے کا سامان موجود تھا. مسیری کے سامنے ایک دیوار کی ریک میں بڑے سائز کا ٹی وی تھا جس کے ساتھ VCR منسلک تھا. یہ سیٹلائٹ چینل سے منسلک نظام تھا. محض ایک بٹن دبا کر دنیا کا کوئی بھی چینل دیکھا جا سکتا تھا. ریک کے نچلے خانے میں کوئی 200 کے قریب ویڈیو کیسٹس رکھے تھے. اس کے پاس ہی بہترین قسم کا میوزک سسٹم نصب تھا جس کے ساتھ لاتعداد کیسٹس بھی تھے. یہ پورا سسٹم ایک ہی ریموٹ کنٹرول سے کام کرتا تھا. رائٹنگ ٹیبل کے پاس 2 ایزی چیئرز بھی موجود تھیں. صلاح الدین نے مجھے ان کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دیوار میں فکس ایک مختصر سے بار سے شیمپین کی بوتل نکالنے لگا. اس نے پہلے اپنے لیے جام بھرا اور جب دوسرا جام ڈالنے لگا تو میں بول اٹھا, معاف کیجیے گا کیپٹن, میں نہیں پیتا. اس نے کچھ کہے بغیر بوتل واپس بار میں رکھی اور میری طرف گھوما. کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ. شکریہ کیپٹن. میں بیٹھ گیا. وہ بیٹھنے کے بجائے جام سے چسکیاں لیتے ہوئے ٹہلنے لگا. اچانک وہ رکا. تمہارے خیال میں حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ جان گرے کی. میں نے بے اختیار کہا, یہ اسی کا کام ہے. میں نے زور دے کر کہا اور پھر اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح جان گرے نے روانگی کے وقت سیکنڈ افسر ماس کو 4 نمبر سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ ممکن ہے یہ چوتھا جہاز کو غرق کرنے کا سبب بن جائے. اس کی دھمکی درست نکلی جب بوائلر نمبر 4 کے تمام والز جام پائے گئے تھے اور یہ کام گرے ہی کر سکتا تھا. انجن روم کا چیف انجینئر ہونے کے ناطے اسے والز جام کرنے کا موقع ہمہ وقت میسر تھا. اس نے یہ کام اس وقت کیا ہوگا جب انجن روم کا عملہ پورٹ پر تفریح کے لیے گیا تھا. اس جیسے ماہر آدمی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اس کے سابقہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھیں تو اس کے سوائے حرکت اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ مجرم ہے کیپٹن, میں نے کہا. اس نے پرتحسین نظروں سے میری طرف دیکھا. مسٹر یوسف, یو آر اے بریو مین. تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اگر بوائلر پھٹ جاتا تو ہم سب اس وقت سمندر میں ہوتے. تم جانتے ہو کہ جس جگہ بوائلر نمبر 4 ہے اس جگہ جہاز کے پیندے کی چادر ایک زیر آب چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ چکی ہے. بعد میں اسے ویلڈنگ کر کے جوڑ دیا گیا تھا. وہ 2 نمبر کام تھا جو کمپنی نے جہاز کے انشورنس کے پریمیم میں اضافے کے خدشے سے چھپ کر کرایا تھا. بوائلر کے پھٹنے سے جوڑ کھل جاتا تو اس طوفانی موسم میں بحری جہاز کو ڈوبنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. کیا جان گرے بات جانتا تھا؟ ظاہر ہے, چیف انجینئر کی حیثیت سے اس سے یہ بات کیسے چھپائی جا سکتی تھی. ہی از اے ریئل باسٹرڈ. میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی. خدا کا شکر ہے کہ اس نے کوئی کیمیکل سولوشن استعمال کیا تھا. اگر اس نے کوئی دھاتی بانڈ ڈالا ہوتا نا تو وال کھولنا ناممکن ہو جاتا. بوائلر پھٹ جاتا اور پھر نہ جانے خلیج اور اس کے عملے کا کیا ہوتا. ہم میں سے جانے کتنے بچتے اور کتنے سمندر کی نظر ہو جاتے. یہ یقیناً قتل عام ہوتا. کیا ہم جان گرے کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے کیپٹن؟ کپتان کچھ دیر سوچتا رہا, پھر گہری سانس لے کر بولا, نہیں, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. کوئی ثبوت نہیں ہے. پر اس نے خود ماس کے سامنے اعتراف کیا تھا. پھر بوائلر کے والز میں ڈالے گا سولوشن, کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ وہ اس بات سے صاف مکر جائے گا کہ اس نے ماس سے کوئی ایسی بات کہی تھی. اسے کسی نے والز میں سولوشن ڈالتے بھی نہیں دیکھا تھا. او, تو گویا ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ سب کچھ کر کے بھی آرام سے بچ نکلا. اگر تقدیر ہمارا ساتھ نہ دیتی تو وہ کامیاب ہو چکا ہوتا. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, کم از کم اس معاملے کو سب کے سامنے لا سکتے ہیں. کمپنی اس کی پرمیشن نہیں دے گی. کپتان نے نفی میں سر ہلایا. صرف اس لیے کہ وہ ایک امریکی ہے؟ میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی. تم کہہ سکتے ہو اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی بے سودی ہوگی. اول تو ہمارے پاس کوئی ثبوت و گواہ نہیں ہے. دوسرے, ہم اسے گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو اسے کہاں لے جاتے اور اس پر مقدمہ کس ملک میں چلاتے اور کس قانون کے تحت چلاتے؟ کیا امریکی حکومت اپنے ایک شہری کی گرفتاری برداشت کر لیتی؟ اگر ہم گرے کو ایران کے حوالے کر دیتے تو امریکہ کمپنی پر پابندی لگا دے گا. خود ہمارے حکمران ہمارے خلاف کارروائی کرتے. کپتان کے لہجے میں تلخی در آئی. میں دم بخود سا سوچ رہا تھا, جمہوریت, انسانی حقوق اور انسانی مساوات کا ڈھنڈورا پیٹنے والا یہ ملک اپنے شہریوں کے لیے دوہرا معیار رکھتا تھا. اپنے مجرموں کو وہ دنیا کے کسی بھی گوشے سے گرفتار کرنے یا مار ڈالنے کا حق محفوظ رکھتا ہے, مگر اپنے ملک کے کسی شہری کی گرفتاری کا حق دوسرے ملک کو نہیں دیتا. تیسری دنیا کی ایک آزاد اور خود مختار جہاز راں کمپنی اپنے معاملات میں اس کے سامنے بے بس تھی, کیونکہ وہ تیسری دنیا کے ان ملکوں کا بھی حاکم تھا. میں نے سر جھٹکا. یہ بین الاقوامی سیاست تھی جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے افسوس یہ تھا کہ جان گرے جیسا شخص ہم 31 افراد کی زندگیوں سے کھیل کر کتنی آسانی سے اپنے ملک چلا گیا تھا اور ہم اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کر سکے. موت کتنے قریب سے ہمارے پاس سے گزر گئی تھی. کپتان کے پاس سے میں واپس انجن روم میں آیا, جہاں سام کی نگرانی میں بوائلرز کے دوسرے والز بھی کھول کر ان کی چوڑیوں کی اینٹی سولوشن محلول سے صفائی کی جا رہی تھی. میں دوپہر 1 بجے تک اپنی نگرانی میں کام کراتا رہا, پھر چارٹ سام کو دے کر واپس اپنے کیبن میں آ گیا. گزشتہ 24 گھنٹے کی بے آرامی, طوفان کے جھٹکوں اور سب سے بڑھ کر اعصابی کشیدگی نے میرے جوڑ کو دکھا دیا تھا. اس روز میرا جسم بری طرح متاثر ہوا تھا.
میں نے آ کر گرم پانی سے غسل کیا اور پانی کے ساتھ 4 اسپرین لی۔ باہر جاری طوفان سے جہاز اب بھی بری طرح ڈول رہا تھا، لیکن یہ ہچکولے میرے لیے تھپکیوں کا کام کر رہے تھے۔ پنکھے کی خنک ہوا میرے ذہن کو سلا رہی تھی۔ میں جان گرے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ نیند مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی اور میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ جہاز والوں پر کیا گزری۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو دنیا کی ایسی کون سی نعمت تھی جو مجھے میسر نہ تھی۔ رہنے کو عالیشان بنگلہ جمشید پیلس تھا، جس کی دوسری منزل پر ایک وسیع و عریض کمرہ صرف میرے لیے مخصوص تھا۔ بڑے ہو کر مجھے معلوم ہوا کہ اس شہر قائد کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اس کمرے جتنی جگہ میں درجن بھر افراد رہتے ہیں۔ وہی ان کا بیڈ روم ہوتا ہے، وہی ڈرائنگ روم اور وہی کچن۔ وہ اسی میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ میرے عالیشان بیڈ روم کی آرائش پر کتنی رقم خرچ کی گئی تھی، اس کا اندازہ لگانا میرے ننھے سے دماغ کے بس سے باہر تھا، بلکہ میں نے کبھی اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میری وارڈروب میں بے شمار کپڑے تھے، ہر طرح کے اعلیٰ ترین کپڑے۔ میں نے شاید ہی کبھی ایک جوڑا تیسری بار پہنا ہو۔ ایک بڑی سی الماری صرف کھلونوں کے لیے مخصوص تھی، جس میں ہر طرح کے لاتعداد کھلونے تھے۔ جمشید علی جب بھی کسی ٹرپ سے واپس آتے تھے تو میرے لیے بے شمار کھلونے اٹھا کر لاتے تھے۔ میں کراچی کے ایک اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھتا تھا، وہاں تعلیم کے ساتھ فیس کا معیار بھی اعلیٰ تھا۔ کروڑ پتی تاجروں، صنعت کاروں، جاگیرداروں کے علاوہ صرف اسمگلروں اور رشوت کی اندھی کمائی کرنے والے اعلیٰ سرکاری افسران کے بچے ہی اس اسکول میں داخل ہو سکتے تھے۔ مجھے اسکول لانے لے جانے کے لیے ایک کار اور ڈرائیور مخصوص تھا۔ جمشید پیلس میں میری تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری مہاپارہ بیگم کے سپرد تھی۔ وہ بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیا کرتی تھیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایرانی تھیں اور کبھی کبھی وہ بڑے مترنم لہجے میں جو اجنبی الفاظ دہرایا کرتی تھیں وہ دراصل فارسی زبان تھی اور وہ فارسی کے اشعار گنگنایا کرتی تھیں۔ مجھے ان کا گنگنانا بہت اچھا لگتا تھا، اور جب کبھی رات کو نیند مجھ پر مہربان ہونے سے انکار کر دیا کرتی تھی تو ان کا یہی ترنم میرے لیے لوری کا کام کیا کرتا تھا۔ تمام تر آسائش میسر ہوتے ہوئے بھی میں تنہائی محسوس کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جمشید پیلس میں کم لوگ بستے تھے۔ اس عالیشان پیلس میں میرے علاوہ جمشید علی کے بیوی بچے بھی رہا کرتے تھے۔ زہرا بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا جاوید، اس کے بعد جنید اور سب سے چھوٹی کاجل تھی۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، اور جس روز وہ پیدا ہوئی تھی اس روز جمشید پیلس میں خاصی چہل پہل تھی۔ نرسز اور ڈاکٹر اس حصے میں آ جا رہے تھے جہاں زہرا بیگم موجود تھی۔ خود جمشید علی بھی موجود تھے۔ دراز قد کے ہمیشہ پرسکون رہنے والے جمشید علی کو میں نے پہلی بار کسی قدر مضطرب دیکھا تھا، ورنہ ان کے چہرے سے ان کے جذبات کا اندازہ لگانا دشوار تھا۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگتی تھی کہ مجھے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے الگ کیوں رکھا جاتا تھا۔ زہرا بیگم مجھے ایسے پیار کیوں نہیں کرتی جیسے جاوید، جنید اور کاجل کو کیا کرتی تھیں؟ پیار کرنا تو رہا ایک طرف، وہ مجھ سے بات بھی بہت کم کیا کرتی تھیں، بلکہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اور جب مجھ سے مخاطب ہوتی تو ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کڑواہٹ ہوتی تھی جسے میں صاف طور پر محسوس کیا کرتا تھا۔ یہ میں نے بعد میں جانا کہ کڑواہٹ کو عرف عام میں نفرت کہتے ہیں۔ زہرا بیگم مجھ سے شدید ترین نفرت کیا کرتی تھی۔ میں انہیں اپنی ماں ہی سمجھا کرتا تھا، جس طرح جمشید علی کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ اکثر میں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے لان میں شام کو زہرا بیگم کو جنید اور جاوید کے ساتھ لاڈ پیار کرتے دیکھا کرتا تھا، تو میرے اندر سوال اٹھتا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کا رویہ کیوں نہیں رکھتی۔ اس موقع پر مہاپارہ کی کوشش ہوتی کہ وہ میرا دھیان کہیں اور لگا دے۔ وہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے مجھے ٹی وی سے بہلا لیتی یا میرے کو پسندیدہ کھلونا نکال لیا کرتی۔ وہ میرے دل کے ان زخموں پر مرہم رکھا کرتی جو زہرا بیگم کے رویے سے لگا کرتے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں مہاپارہ کی کوششوں سے ہوں۔ اگرچہ جمشید علی کی توجہ اور دولت نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن میری شخصیت کی تعمیر میں بنیادی کردار مہاپارہ بیگم نے ادا کیا تھا۔ زہرا بیگم کے برعکس جمشید علی کا رویہ میرے ساتھ مشفقانہ ہوتا تھا۔ وہ جب بھی پیلس آتے تو سب سے پہلے میرے ایک کمرے میں آتے تھے، مجھے پیار کرتے اور وہ کھلونے دیتے جو وہ میرے لیے لاتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں کوشش کے باوجود انہیں بتا نہیں پاتا تھا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میرا بچکانہ ذہن اس کمی کو پکڑنے میں ناکام رہتا تھا جو میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا تھا۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو جمشید علی باقاعدگی سے میری تعلیمی پروگریس پر نظر رکھا کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتے میری رپورٹس اور رزلٹ دیکھا کرتے تھے۔ اچھی رپورٹس پر مجھے شاباش دیتے اور پھر نصیحت کرتے کہ میں دل لگا کر پڑھوں تاکہ بڑا آدمی بن سکوں۔ بچے کے سامنے جو مثال ہوتی ہے وہ وہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت جمشید علی، جنہیں میں پاپا کہا کرتا تھا، اچھے لگتے تھے۔ ان کی یونیفارم مجھے پسند تھی، ان کی چھجے دار ٹوپی اور اس پر بنے نشانات مجھے بے حد پسند تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے جو کھلونے لا کر دیا کرتے تھے وہ بھی سمندر سے متعلق ہوتے تھے، جیسے موٹر بوٹس، بحری جہازوں کے ماڈل، آبدوزیں اور سی کرافٹس۔
مجھے یاد ہے جب میں نے ان سے پہلی بار کہا پاپا میں بھی آپ کی طرح جہاز چلاؤں گا، تو جمشید علی نے بے اختیار مجھے گود میں اٹھا کر چوم لیا۔ میں اپنے بیٹے کو کیپٹن بناؤں گا، کیپٹن یوسف علی۔ انہوں نے اپنی کیپ اتار کر میرے سر پہ رکھ دی تو میرا رواں رواں مسرت سے جھومنے لگا، میرے دل سے ہنسی کی پھاڑ نکلی۔ جمشید علی جس وقت پیلس میں داخل ہوئے تھے میں لان میں جھولا جھول رہا تھا۔ ہنستے ہوئے میری نظر زہرا بیگم پر پڑی جو کڑی نظروں سے مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سلگتی نفرت کی تپش محسوس کر کے میں سہم کر خاموش ہو گیا۔ جمشید علی نے یہ بات محسوس کر لی، انہوں نے زہرا بیگم کی طرف دیکھا، پھر مجھے گود سے اتار کر جھولے پر بٹھاتے ہوئے بولے یوسف بابا آپ کھیلو، شاباش۔ وہ زہرا بیگم کے پاس پہنچے تو وہ تڑپ کر بولی آپ پرائے بچے کو، مگر جمشید علی نے ان کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ زہرا بیگم میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس بچے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس سے آگے ہونے والی گفتگو میں نہیں سن سکا تھا کیونکہ وہ دونوں لان پر آگے چلے گئے تھے۔ میرا ذہن ان دو جملوں سے کوئی نتیجہ نکالنے سے قاصر رہا تھا۔ زہرا بیگم کی طرح جاوید اور جنید بھی مجھ سے لا تعلق رہا کرتے تھے، لیکن نہیں، ان سے بھی میرا وہی تعلق تھا جو زہرا بیگم سے تھا، یعنی نفرت تھا۔ ان کی نگاہوں میں بھی وہی نفرت تڑپا کرتی تھی جو میں نے زہرا بیگم کی نگاہوں میں دیکھی تھی۔ میں ان لوگوں کی اس نفرت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بے شک مجھے جمشید علی کی توجہ حاصل تھی، لیکن اسے محبت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ محبت تو وہ تھی جو جمشید علی، جنید، جاوید اور کاجل سے کیا کرتے تھے۔ میرے حصے میں ہمیشہ توجہ آیا کرتی تھی اور مجھے یہ بھی غنیمت لگا کرتی تھی، کم از کم زہرا بیگم کے رویے کے بعد۔ اس روز جمشید علی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اپنے بیڈ روم کے سامنے گیلری میں میں مہاپارا کی نظر بچا کر چپکے سے نچلی منزل میں آ گیا اور اب وہاں ہونے والی بھاگ دوڑ دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس عورتیں تیزی سے بیڈ روم میں آ جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی جمشید علی انہیں روک کر ان سے بات بھی کر لیا کرتے۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر جمشید علی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ مجھے یہاں سے جانے کا حکم دیں گے، لہٰذا میں ایک بڑے سے گملے کے عقب میں ہو گیا۔ اس بڑے گملے میں پلاسٹک کا بنا ہوا خوبصورت پودا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس نے مجھے بخوبی چھپا لیا تھا۔ اچانک بیڈ روم سے زہرا بیگم کی فلک شگاف چیخیں سنائی دی۔ ایک لمحے کو تو میں سہم گیا، پھر مجھے خوشی ہونے لگی کیونکہ زہرا بیگم تکلیف میں تھی، تبھی تو وہ چلا رہی تھی۔ البتہ میں ان کی تکلیف کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال یہ چیخیں میرے لیے باعث راحت تھیں۔ چیخوں کا یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا اور پھر جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک تھم گیا۔ ان چیخوں کی جگہ ایک ننھی سی باریک آواز نے لے لی تھی۔ ایک نیا زیرو دنیا میں اپنی آمد کا اعلان کرا تھا۔ جمشید علی کی بے قراری دیکھنے والی تھی، مگر وہ اندر جانے سے گریز کر رہے تھے۔ ظاہر ہے جب تک ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں NOC نہ مل جاتا وہ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ خدا خدا کر کے ایک لیڈی ڈاکٹر اندر سے برآمد ہوئی۔ اس نے بڑا سا اوور آل پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ربر کے سفید دستانے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی مبارک ہو جمشید صاحب، بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی؟ زہرا کیسی ہے؟ She and her child is all right۔ میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ جمشید علی نے جیسے بادل ناخواستہ سر ہلا دیا۔ 10 منٹ بعد جب تمام نرسیں اور ڈاکٹر بیڈ روم سے چلے گئے تو جمشید علی اندر گئے۔ جیسے ہی گیلری سنسان ہوئی میں اپنی کمین گاہ سے نکل کر زہرا بیگم کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ مجھے اس ننھی سی آواز کے بارے میں تجسس تھا جو میں نے پہلی بار سنی تھی۔ اتفاق سے جمشید علی نے دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا تھا، شاید وہ جلدی میں کھلا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اندر جھانکا۔ جمشید علی بستر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پشت میری جانب تھی اور زہرا بیگم کی طرف جھکے وہ ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر بستر کے پاس ایک چھوٹے سے پالنے میں کلبلاتے وجود نے میری توجہ کھینچ لی۔ میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اگرچہ زہرا بیگم کا خوف تھا لیکن اس ننھے وجود کو دیکھنے کا جذبہ زیادہ طاقتور تھا۔ جمشید علی کی پشت میری جانب تھی اور زہرا بیگم بستر پر دراز ہونے کی وجہ سے مجھے دیکھنے سے قاصر تھی۔ میں احتیاط سے دبے قدموں پالنے تک گیا۔ اس کی دیواریں فٹ بھر اونچی تھی۔ میں نے اس کی جالیوں سے اندر جھانکا جہاں ایک ننھا سا وجود لیٹا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کی رنگت عجیب سی تھی، کسی قدر سانولی اور آنکھیں بالکل سیاہ تھی۔ ان میں اس وقت بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ زہرا بیگم پر گئی تھی جو کسی قدر سانولے رنگ کی تھی۔ ان کی آنکھیں اور بال سیاہ تھے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین عورت تھی، ورنہ سرخ و سفید اور وجیح جمشید علی ان سے شادی نہ کرتے۔ جاوید اور جنید بھی زہرا بیگم کی طرح سانولے تھے اور اب یہ نیا بچہ بھی رنگ و روپ میں انہی پر گیا تھا۔ وہ عام بچوں سے کسی قدر مختلف تھی۔ اس کی گہری سانولی رنگت میں ایک انوکھی چمک تھی، بڑی آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کم از کم میں اس وقت اسے اپنی طرح ایک لڑکا ہی سمجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جس طرح دبے قدموں آیا تھا اسی طرح دبے قدموں واپس لوٹ جاتا، زہرا بیگم نے تکیے سے سر اونچا کر کے پالنے کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے تیز لہجے میں جمشید علی سے کہا۔ جمشید علی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور خلاف توقع مسکرا دیا۔ شاید اسے بھی بچے کی پیدائش کی خبر ہو گئی ہے۔
اور اسے دیکھنے چلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ زہرا بیگم مزید ناراض ہو جائیں گی، لیکن جمشید علی کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ مسکرانے لگی۔ اس سے میری ہمت بندھی اور میں نے وہ سوال پوچھ لیا جو خاصی دیر سے میرے ذہن میں تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ لڑکی ہے اور ہماری بیٹی ہے۔ جمشید علی نے تصحیح کی۔ جاوید اور جنید کی طرح؟ میں نے کہا تو وہ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے لاشعوری طور پر خود کو ان کے بچوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جمشید علی نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ گوری۔ ہم اسے گوری کہیں گے، زہرا بیگم نے جواب دیا۔ مگر یہ تو کالی ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا تو فوراً ہی زہرا بیگم کے تیور بگڑ گئے۔ خبردار، جو میری بچی کو کالی کہو تو تم خود کالے ہو۔ آرام سے زہرا، اس نے وہی کہا جو حقیقت ہے۔ تم کیوں کمپلیکس فیل کرتی ہو؟ کیا دنیا میں کالے بچے نہیں ہوتے؟ افریقہ میں تو لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں۔ ہوتے ہوں گے، لیکن ان بچوں پر احساس کمتری لادنے کے لیے گورے بچے مسلط نہیں کیے جاتے۔ میں پوچھتی ہوں کہ آخر آپ… بی کوائٹ، میں تمہیں سب بتا دوں گا، لیکن مناسب وقت آنے پر۔ انہوں نے زہرا بیگم کے لبوں پر انگلی رکھ دی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ سے بولے، میرے ساتھ آئیے یوسف۔ کمرے سے باہر آتے میں نے کہا، آپ زہرا بیگم کو کیا بتا دیں گے؟ یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن میں انہیں زہرا بیگم ہی کہا کرتا تھا۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جاؤ کھیلو جا کر۔ زہرا بیگم کو میرا بچی کو کالا کہنا برا لگا تھا، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام کاجل رکھا۔ کاجل کالا ہوتا ہے، یہ نام اس پر سچتا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زہرا بیگم مجھے اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اگر میں کبھی اس کے پاس چلا جاتا تو ڈانٹ کر بھگا دیا کرتی۔ میں بھی طاق میں لگا رہتا تھا، کب موقع ملے اور اس تک پہنچ جاؤں۔ ایک روز میں لان میں جھولا جھول رہا تھا، زہرا بیگم کاجل کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ جاوید اور جنید بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر کاجل کو دیکھوں۔ وہ اب 4 مہینے کی ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔ اندر سے ملازمہ نے آ کر زہرا بیگم سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کا فون ہے، کوئی شہناز بیگم ہے۔ اوہ، تم ذرا کاجل کا خیال رکھنا۔ زہرا بیگم جلدی سے اٹھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئیں، میں جھولے سے اترا اور لپک کر کاجل کے پاس آ گیا، جو ایک باسکٹ نما چیز میں لیٹی ہوئی ہاتھ پیر چلا رہی تھی اور اپنی سیاہ چمکدار آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے باسکٹ سے جھک کر اسے دیکھا۔ یہ بیت کی لکڑی کی بنی خوبصورت سی باتھ ٹب نما باسکٹ تھی۔ کاجل اس میں نرم بچھونے پر لیٹی تھی۔ اب وہ اس قابل تھی کہ اپنا سر اوپر اٹھا سکے۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کھلکھلاتے ہوئے آواز نکالنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے پاس ہی گھاس پر بیٹھی ملازمہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے یوسف بابا۔ پیلس کے تمام ملازمین مجھے یوسف بابا کہتے تھے۔ کیا میں اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ ملازمہ نوجوان سی لڑکی تھی۔ اس نے شرارت سے مجھے دیکھا۔ نہیں، ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ بیبی کو گود میں لے سکیں۔ تو پھر میں اتنا بڑا کب ہوں گا؟ جواب جمشید صاحب جتنے بڑے ہو جائیں گے۔ پاپا جتنا؟ لیکن اس وقت تک تو یہ بھی بڑی ہو جائے گی، زہرا بیگم کی طرح۔ ملازمہ کو مجھ سے کھیل کر لطف آ رہا تھا۔ وہ بولی، تو کیا ہوا؟ جب آپ طاقتور مرد بن جاؤ گے نا تو آرام سے کاجل بیبی کو گود میں اٹھا لو گے۔ میں نے سوچا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے پھر بھی گود میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ کوئی بھی بڑا آدمی کسی بڑی عورت کو گود میں نہیں اٹھاتا۔ اٹھاتا ہے لیکن سب کے سامنے نہیں، بلکہ اکیلے میں۔ تمہیں بھی کسی نے اٹھایا ہے کیا؟ میں نے پوچھا تو وہ ساری شرارت بھول گئی۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ یوسف بابا، آپ بہت باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں میڈم مہاپارا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ کاجل نے اب ہاتھ پر چلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہمک ہمک کر میری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، کیا میں اسے پیار کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ میں بے اختیار اس کی طرف جھکا۔ جیسے میں نے کاجل کے نرم سے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کیا، اس نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کی گرفت کی سختی سے مارے تکلیف کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب ملازمہ نے میرے بال چھڑانے کی کوشش کی تو کاجل نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا، حالانکہ مجھے درد ہو رہا تھا۔ بدقسمتی سے اسی لمحے زہرا بیگم آ گئی۔ ملازمہ میرے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاجل کی چیخیں سن کر زہرا بیگم لپک کر آئیں۔ ان کے خیال میں شاید میں اسے کوئی تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ کاجل کی مٹھی میں میرے بال ہیں، مجھے پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا۔ اس روز کاجل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میرے بال نہیں چھوڑے گی، لہٰذا جب میں دھکے کے زور سے پیچھے گرا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھینچی چلی آئی۔ اسے باسکٹ سے باہر گرتے دیکھ کر زہرا بیگم نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اسے باسکٹ سے باہر گرتا دیکھ کر زہرا بیگم نے دہلا دینے والی چیخ ماری، کمینے، چھوڑ میری بچی کو۔ بوکھلائی ملازمہ نے زہرا بیگم کو بتانا چاہا، بیگم صاحبہ، بال تو کاجل بیبی نے پکڑ رکھے ہیں یوسف بابا کے۔ اس وقت تک زہرا بیگم بھی دیکھ چکی تھی کہ میرے بال کاجل کی مٹھی میں تھے۔
उन्होंने नहायत वहशियाना तरीके से मेरे बाल छुड़ाए। कुछ बाल टूट कर काजल की मुट्ठी में रह गए और वो यूं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी जैसे उसके बाल खींचे गए हों। जब जोहरा बेगम ने झटका देकर मेरे बाल छुड़ाए तो मारे दर्द के मेरी चीख निकल गई। उससे पहले मैं नहायत सब्र से तकलीफ बर्दाश्त करा था। उसी लम्हे महापारा वहां आ गई थी। उन्होंने मेरी चीख सुनी तो लपक कर मेरी तरफ आई। उस वक्त तक जोहरा बेगम मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा चुकी थी, लेकिन महापारा को दरमियान में आते देखकर उनका हाथ रुक गया। इतने से बच्चे के साथ ये सुलूक मुनासिब नहीं है बेगम जमशेद, महापारा ने बज़ाहिर नर्म लहजे में कहा, लेकिन उनके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि जोहरा बेगम का उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया। वो चंद लम्हे महापारा को घूरती रही, फिर चीख कर मुलाजमत से कहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, काजल को अंदर लेकर चलो। ये कहकर वो तेज तेज कदमों से अंदर चली गई। उनके जाने के बाद महापारा ने प्यार से मेरी पलकों पर आए आंसू साफ किए, मुझे प्यार किया और गोद में उठाकर अंदर ले गई। मेरा मुंह हाथ धुलाकर उन्होंने मुझसे उस वाक़े के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, हत्ता कि काजल को गोद में उठाने वाली बात और उसके हवाले से मुलाजमत से सवाल जवाब भी लफ्ज पर लफ्ज सुना दिए। ये सुनकर महापारा का रंग भी जरा देर के लिए बदल गया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि मैं आइंदा जो बात पूछना चाहूँ सिर्फ उनसे पूछूं और किसी से हरगिज नहीं। क्योंकि महापारा बेगम ने खुद ही इजाजत दे दी थी, लिहाजा मैंने मौके से फायदा उठाकर सवाल कर लिया, ये जोहरा बेगम मुझे प्यार क्यों नहीं करती? हालांकि मुझे पूछना चाहिए था कि वो मुझसे नफरत क्यों करती हैं, मगर मुझे उस वक्त इस जज्बे का इतना शऊर नहीं था। मैं तो ये जानना चाहता था कि जोहरा बेगम मुझे इस तरह प्यार क्यों नहीं करती जैसे अपने बच्चों को किया करती थी। महापारा सोच में पड़ गई। उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ना था, लिहाजा उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया, ये आपसे किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? किसी से नहीं, मैंने खुद देखा है। महापारा के साथ ये मसला था कि वो मुझे झुठला नहीं सकती थी। जोहरा बेगम की मुझसे नफरत एक ऐसी हकीकत थी जिससे जमशेद पैलेस का हर शख्स वाकिफ था, लिहाजा मुझे उन्होंने टाल दिया और बात गोल करते हुए बोली, यूसुफ बाबा, आपके कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया है, मौलवी साहब आते होंगे, आप तैयार हो जाइए। मगरिब के वक्त एक मौलवी साहब मुझे कुरान करीम पढ़ाने आते थे। उनके बाद 2 ट्यूटर मुझे घर में ही मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया गया था और मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह का था कि मुझे फुर्सत के कम ही लम्हात मिलते थे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैं स्कूल में होता। वहाँ से वापसी पर दोपहर के खाने के बाद मुझे 1 घंटा आराम के लिए मिलता था। 4 से 6 बजे तक मुझे खेलने की मुकम्मल आज़ादी होती थी। उसके बाद पहले मौलवी साहब और फिर दूसरे ट्यूटर आ जाते थे। रात 8 बजे मैं खाना खाता था। 1 घंटा मुझे टीवी देखने के लिए मिलता था और इस दौरान मैं अपनी पसंद के कार्टून देखा करता था। ठीक 10 बजे मैं बिस्तर पर चला जाता था। मैं तीनों वक्त का खाना ऊपरी मंजिल के डाइनिंग हॉल में खाया करता। खाने में सिवाय महापारा के और कोई मेरा साथ नहीं देता था। ये डाइनिंग हॉल गेस्ट हाउस से मुंसलिक था, लिहाजा जब कोई ऐसा मेहमान वहां आकर ठहरा करता जिसे जमशेद अली खानदान के साथ खाने में शरीक नहीं करते थे, तो मुझे खाना अपने कमरे में खाना पड़ता था। दीगर अदब व आदाब के साथ खाने के तौर तरीके भी मुझे महापारा बेगम ने सिखाए थे। वो भी ऊपरी मंजिल में ही रहा करती थी और उनका बेडरूम मेरे बेडरूम के बराबर में ही था, जिसका एक दरवाजा मेरे बेडरूम में भी खुलता था। इस तरह हम जब चाहते एक दूसरे के कमरे में आ जा सकते थे। जब मैं 10 बजे बिस्तर पर जाता तो वो भी कपड़े बदल कर आ जाया करती। फिर जब तक मुझे नींद नहीं आती वो मुझे कहानियां सुनाती या फारसी आशार गुनगुनाकर लोरी सुनाती, जिन्हें सुनते सुनते मैं नींद के आगोश में पहुंच जाता था। लॉन वाले वाक़े के बाद जोहरा बेगम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं काजल के करीब भी ना फटकूं। उन्होंने महापारा के सामने मुझसे फनकार कर कहा, अगर मैंने तुम्हें काजल के पास देखा ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। जोहरा बेगम, अगर आपको कुछ कहना है तो बराह करम मुझसे कहें। तुम चुप रहो महापारा, वो कड़क कर बोली और जिस तरह बेडरूम में आई थी इसी तरह वापस चली गई।